اگر یہ 4 باتیں آپ اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں گے، اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، اپنے اندر ان 4 باتوں کو لے کر آ جائیں گے، تو ان باتوں کا یقین آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ 4 باتیں آپ کو آپ کے اندر تبدیلی محسوس کرائیں گی، اور اتنی تبدیلی محسوس کرائیں گی کہ آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ ہاں ہم بدل رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں، اور ان اے پازیٹیو وے۔ چینج ہونا ہر انسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بدلنا ایک اچھے طریقے سے وہ بہت مشکل سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 4 باتیں ایسی ہیں، اگر یہ باتوں کا یقین، یہ باتیں آپ اپنے اندر لے کر آ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی خود محسوس کریں گے۔ چلیے جانتے ہیں وہ 4 باتیں کون سی ہیں۔ السلام علیکم مائی پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں فضا۔ آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ، الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ مائی نیو ولاگ۔ اور ولاگ میں یہاں پر جو ہے نا برابر والے گھر میں آئی ہوئی تھی اپنے، یعنی کہ اپنے گھر میں، برابر والے گھر میں بول رہی ہوں، کیونکہ برابر والے گھر میں ان سینس کہ میرے جو بھائی کا گھر ہے وہ بالکل برابر میں ہی ہے۔ پہلے بھائی یہیں رہتے تھے، لیکن ابھی کچھ منتھلی بیفور وہ جو ہے نا برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ جب بھائی کے بچے سب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی مطلب ایک گھر میں ایک روم میں شفٹنگ ہونا بہت زیادہ ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ ہمارا جو برابر والے گھر تھا وہ خالی تھا، وہ خالی کر کے جا رہے تھے، تو اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہم پر ہوئی کہ بھائی نے وہ گھر لے لیا۔ اور آج الحمدللہ اب بھائی جو ہے نا، جو میرے بڑے بھائی ہیں، بالکل برابر میں ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر سے وہ گھر کا سائڈ نکل کر آ جاتی ہے، یعنی روم میں سے ہی ہم برابر میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی میں اس سائڈ سے بور ہوتی ہوں تو ادھر سائڈ چلی جاتی ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت ہی اچھا ہمارے گھر کا ماحول اس طریقے سے رہتا ہے کہ سب ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ایک ساتھ رہتے ہوں۔ اور میں یہاں پہ رات کا ڈنر کر رہی ہوں، انڈا پراٹھا وتھ پراٹھا نہیں ہے، سکی ہوئی روٹی ہے، یعنی تیل میں سکی ہوئی روٹی اچھی لگتی ہے مجھے۔ جو روٹی رکھی ہوئی ہو اس کو سیک لو، بالکل پراٹھا جیسا ٹیسٹ دیتی ہے۔ چائے لے رہی ہوں یہاں پہ، اور ساتھ میں بھابھی میرے لیے پاستا لے کر آ گئی تھی، تو وہ بھی ساتھ میں کھا رہی ہوں۔ تو یہ میں اکیلے کھانا اس لیے کھا رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا گھر میں سب لوگ شادی پہ گئے ہوئے ہیں، اور میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، نہ ہی میری طبیعت ٹھیک تھی، تو اس لیے میں شادی میں نہیں گئی، تو میں اپنے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا کے کھانے لگی۔ سو لیٹس موو ان ٹو دا ٹاپک۔ میں بات کر رہی تھی کہ 4 باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں گے، 4 باتوں کا بلیو اگر آپ اپنی لائف میں لے کر آ جائیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی کس طریقے سے چینج ہو رہی ہے۔ آپ کی لائف میں آپ خود بدلاؤ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کے کتنے زیادہ خود بخود قریب ہوتے جا رہے ہیں ان 4 باتوں کا یقین لے کر آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگے گا کہ جیسا آپ اس کو راضی کر رہے ہیں، اور آپ کو خود کو یہ بلیو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ چلیے جانتے ہیں وہ 4 باتیں کون سی ہیں۔ لیٹس موونگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ۔ تو فرسٹ پوائنٹ میرا ہے شکر۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے تھینک یو، یعنی کہ تھینک یو۔ جب ہم ہر انسان، اگر کوئی ہمیں پینسل بھی دے دیتا ہے یا کوئی ہمیں ایک ہلکی سی چیز دے دیتا ہے، جب ہم اس پینسل کے لیے اگر ہم پہ پین اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتا، کوئی ہمیں پین دے دیتا ہے کہ لو اس سے لے لو، فوراً ہم تھینک یو بولتے ہیں کہ تھینک یو آپ نے ہمیں پین۔ ایون اف ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھاتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے نا تو اس کو تھینک یو بولیں، مطلب فوراً اس کو سکھاتے ہیں، اچھا دیکھو انکل نے آپ کو یہ دیا، انکل نے آپ کو ٹافی دی تو آپ نے تھینک یو نہیں بولا۔ تو آپ خود سوچیں، جب کوئی ہمیں ایک ٹافی اور ایک پینسل دے رہا ہے، ہم اس کے لیے تھینک یو بول رہے ہیں، کتنی چھوٹی سی چیز ہے نا، لیکن جب جو اللہ ہمیں پوری دنیا جہاں کی چیز دے رہا ہے، جو ہمیں یہ زندگی دے رہا ہے، جو ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، جو ہمیں اٹھا رہا ہے، جو ہمیں نئی صبح دکھا رہا ہے، جو ہمارے لیے ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے کہ ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، ہم خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ سب کس کے بدولت ہو رہا ہے؟ اللہ کے بدولت ہو رہا ہے نا۔ آپ کے پاس جو بھی ہے جتنا بھی ہے، اگر آپ اس پہ شکر ادا کریں گے نا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ میں اپنے بندے کو دیکھوں کہ وہ جس حال میں ہے وہ خوشی ہے، اور وہ میرے سے غلہ نہیں کر رہا ہے، وہ مجھ سے شکوہ نہیں کر رہا ہے، وہ مجھ پہ شکر کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ سے مانگنا دوسری چیز ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ چیز چاہیے اور وہ چیز آپ پہ نہیں ہے تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ وہ مایوسی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو کتنا کچھ دے رہا ہے، آپ کو سانسیں دے رہا ہے، آپ کو کھانے کو دے رہا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، ایک چھوٹی موٹی میٹیریلسٹک چیزوں پر آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکرہ پن نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آج تو ہمیں یہ اگر ہمارا کچھ اس ٹائم جو اویلیبل ہے، اگر ہمارا وہ کھانے کا نہیں دل کر رہا ہے تو ہم فوراً کچھ اور منگا لیتے ہیں کہ چلو ہمارا وہ کھانے کا دل کر رہا ہے، اور وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ بھی جاتی ہے، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم انسان اتنی بڑی قابلیت رکھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز منگا سکتے ہیں اور وہ کچھ چیز ہمارے آگے آ سکتی ہے۔ نہیں، جب تک وہ اللہ نہیں چاہے نا، آپ ایک دانہ بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے تو اس چیز پر شکر ادا کریں۔ سو لیٹس موونگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ اب شکر تو یہ ہو گیا کہ جو چیز آپ پر ہے اس پہ آپ نے شکر کر لیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے، مسلسل آپ وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن فار سم ریزن آپ کو وہ چیز ملنے میں دیری ہو رہی ہے۔ وہ دیری آپ نہیں جانتے کیوں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ کون سی چیز دینے کا صحیح وقت ہے۔ دیکھیے، آپ مانگتے ہیں لیکن ہر چیز آپ کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، یا کس وقت پہ ملنی چاہیے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ تو اس چیز پر آپ کا صبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ چیز مانگ رہے ہیں اور اس پہ صبر نہیں کر رہے تو آپ وہ مانگ نہیں رہے، آپ وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنا رائٹ کہہ رہے ہو کہ دو ہمیں دو، نہیں دے رہے تو ایسے ویسے نہیں۔ اگر آپ کچھ چیز مانگ رہے ہیں تو آپ اس پہ صبر کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، اور جب اس چیز کا صحیح وقت ہو آپ پلیز مجھے یہ چیز عطا کریں، ٹھیک ہے؟ اس چیز پر صبر ہونا کہ نہیں دیری ہو رہی ہے تو اس اللہ کی طرف سے کوئی بہترائی ہوگی جو دیری ہو رہی ہے۔ تو میرا یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا، صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر صبر نہیں کریں گے تو آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی، ایک مایوسی آ جائے گی جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی، اللہ سے آپ کو دور کر دے گی۔ سو لیٹس موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ۔ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے دعا۔ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، آپ کو جو بھی چاہیے نا اس دنیا میں، ایک تو جو آپ کے پاس ہے تو وہ تو ہے ہی، لیکن جو آپ کو ایکسٹرا میں کچھ چیز چاہیے اور آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں، تو آپ کیسے مانگ رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں۔ اب آپ سوچیں، آپ کا بچہ آپ سے ایک کھلونوں کو کہتا ہے، وہ ایسے تھوڑی نہ کہتا ہے کہ یا تو یہ کھلونا ہمیں دلا دیں یا نہ دلائیں تو کوئی بات نہیں، وہ ضد کرتا ہے مجھے چاہیے، مجھے ایسے اس کو دے دیں، مجھے دلوا دیں، آپ کو دلوانا پڑے گا۔ تو یہ ضد ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے، مطلب دعا اس طریقے سے کریں کہ ضدی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا کہ دیکھو دعا کر رہا ہے نا مجھ سے، مانگ رہا ہے نا مجھ سے، شکوہ تو نہیں کر رہا نا، جو بھی مانگ رہا ہے وہ میرے اوپر ہے، میں اسے کب دوں، لیکن وہ مانگ رہا ہے، یہ دیکھو۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے نا جو بندہ اس سے دعا میں، اس سے رو کر، اس سے مطلب ضد، جیسے ہم اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں نا، ایسی اللہ تعالیٰ ہماری 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو اس سے مانگیں، اس سے ایسے بچوں جیسی ضدیں لگائیں جیسے آپ مطلب دوبارہ سے بچے بن گئے ہیں، آپ کسی بھی ایج میں ڈزنٹ میٹر، آپ بچے بن جائیں دوبارہ سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا سٹارٹ کر دیں۔ سو میرا فورتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے توکل۔ توکل ہوتا ہے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے دے اور چاہے نہ دے، نہیں نا، مزہ نہیں آئے گا نا۔ اگر آپ کو کچھ چیز چاہیے تو آپ کا توکل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر یہ چیز مانگی ہے نا تو میرا اللہ تعالیٰ دیر سے دے پر دے گا ضرور مجھے۔ تو وہ توکل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے نا کہ دیکھو میرا بندہ مجھ پہ کتنا توکل رکھتا ہے، مانگا ضرور مجھ سے انہوں نے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ میرا بندہ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا وہ چیز۔ اچھا، بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں آپ کو اور زیادہ اس چیز میں یہ محسوس کراتے ہیں کہ تم یہ دعا میں کیوں مانگ رہے ہو، تمہیں نہیں ملے گا یہ دعا میں، اپنے آپ کو دیکھو اور اس چیز کو دیکھو جو تم مانگ رہے ہو۔ تو تم انہیں یہ جواب دو کہ دیکھو میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہا جو میں مانگ رہا ہوں، میں وہ ذات کو دیکھ رہا ہوں جس سے میں مانگ رہا ہوں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تب اگر وہ مانگ رہے ہیں آپ وہ چیز تو اس پہ بلیو رکھیں، اس پہ توکل رکھیں کہ وہ چیز آپ کو ملے گی، کیونکہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں نا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو وہ انسان خود بخود چپ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اس کا بلیف تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وہ خود اس چیز سے آپ کا زیادہ امپریس ہو جائے گا. سو yeah, that's all about my today's video. If you like my video, so do like, subscribe and share my video. Till then I will be back with next video and next topic. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.